الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الجمعہ کی 9 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ بات طے ہوئی علماء خیر کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے، کہ جمعہ عین فرض ہے، اور اس کو جو لوگ فرض کفایہ کہتے ہیں، وہ غلط ہے، محض غلط ہے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں سے ایک شخص ادا کر دے تو سارا گھر اس کا ادا ہو جاتا ہے، یا کسی ایک علاقے میں سے، محلے میں سے ایک شخص جمعہ پڑھ لے تو سب کو ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، وہ نماز جنازہ ہے۔ فرض کفایہ یہ جمعۃ المبارک ہے جو عین فرض ہے، اور جو اس کو فرض نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جمعہ کے لیے چھوٹ دی ہے، جیسے مریض پر جمعہ نہیں ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، عورت پر جمعہ نہیں ہے، نابالغ بچے کے لیے جمعہ نہیں ہے، غلام کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ اب گفتگو میں کچھ مسائل کریں گے، یعنی جن پہ جمعہ فرض نہیں ہے، اب اگر وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، جمعہ ادا کر لیتے ہیں تو ان کا جمعہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ پھر نابینا شخص ہے، اگر اس کو کوئی پکڑ کر مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے، نہ گھر میں نہ محلے میں سے، یا نہیں کو لے جاتا، تو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ صحرا میں جمعہ نہیں ہے، اور جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، جس سے نماز کے لیے وضو شرط ہے، جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے۔ اس کے بعد اب اس میں علماء خیر کا اختلاف بھی ہے کہ جمعہ کس مقام پر فرض ہے، اور جمعہ کی جماعت میں کتنے لوگوں کی شرکت ضروری ہے تاکہ جمعہ ادا ہو سکے یا اس کی شرائط پوری ہو سکیں۔ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ ایسا قریہ یعنی بستی جہاں 40 آزاد عاقل بالغ مرد مستقل طور پر رہائش پذیر ہوں، وہاں جمعہ کی اقامت واجب ہے، یعنی جمعہ پڑھنا وہاں پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور ان کے نزدیک جماعت میں ایسے ہی پھر 40 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی جس میں مکانات متصل ہوں، یعنی جڑے ہوں، جیسے ایک لین ہوتی ہے نا، اس لین میں مکان ہوں، وہاں مسجد بھی ہو اور بازار بھی ہوں جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، وہاں جمعہ واجب ہے۔ تفسیر مظری زیر آیت ھذا جلد 9 پیج 287۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جامعہ کے بغیر جمعہ درست نہیں ہے، اور مصر جامع جو ہے، یا جامعہ جسے کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ نے یوں فرمائی ہے: المصر ہوا کلو بلدن فیہا سکاکن و اسفاکن ولہا رساتیک
ووالی ينصف المظلوم من الظالم او عالم يرجع إلیہ فی الحوادث وقیل ما لا یسع اکبر مساجدہ آلہ مصر۔ تفسیر مظری زیر آیت حاضہ جلد 9 پیج 287۔ آپ کے اس قول کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ مصر یعنی مصر جو ہے اس شہر کو کہتے ہیں جس میں گلی کوچے ہوں، بازار ہوں، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوں، وہاں ایک والی ہو جو ظالم سے مظلوم کی داد رسی کرے، یا وہاں ایسا عالم موجود ہو جو ضرورت کے تحت اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ وہاں ایک یعنی والی بھی ہو جو ظالم کو پوچھے، مظلوم کو جو عدل دلائے، اور ایک ایسا عالم ہو جو شرعی مسائل بتانے کے لیے ہو جس سے لوگ شرعی مسائل پوچھیں۔ بعضوں نے مصر کی یہ تعریف کی ہے کہ وہاں کی ساری آبادی وہاں کی مسجد میں نہ سما سکے، وہاں پہ جو ہے جمعہ پھر جو ہے مصر اسے کہا جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مصر یعنی کسی حصہ میں، مصر کے کسی حصہ میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی شہر مصر شہر، تو شہر کی جو جمعہ ہے وہ ادا کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ کھلا میدان ہو تو وہاں بھی ادا کیا جا سکتا ہے جمعہ، درست ہے۔ امام صاحب اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نور میں صرف مسجد نبوی میں جمعہ ادا ہوتا تھا، ارد گرد جو مدینہ پاک کی آبادیاں تھیں وہاں لوگ مدینہ آ کر نماز یعنی نماز جمعہ ادا فرماتے تھے۔ اگر دیہات میں فرماتے ہیں جمعہ جائز ہوتا تو اہل قباء وہیں جمعہ ادا کرتے، وہ بھی مسجد نبوی آتے تھے۔ مسجد نبوی کے علاوہ سب سے پہلے جہاں جمعہ قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِجَوَاثِ قَرْيَةٍ بِالْبَحْرَيْن، یہ پہلا جمعہ جواس میں پڑھایا گیا، جواس جیم واو الف سے، تو پہلا جمعہ جواس میں پڑھایا گیا جو بحرین میں ایک قریہ ہے یعنی بستی ہے۔ اس سے ہر گاؤں میں جمعہ کے جواز پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قریہ کا استعمال مصر پر بھی ہوتا ہے یعنی شہر پر بھی ہوتا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، قرآن کی آیت ہے، تو یہاں مکہ اور طائف کو قریہ کہا گیا ہے قرآن کریم کی آیت کے مطابق، حالانکہ طائف کے مصر یعنی شہر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نیز جواس کوئی ایسا دیہات نہ تھا جس پر شہر کی یا مصر کی تعریف نہ صادق آتی ہو۔ تو علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے صحاح میں لکھا ہے کہ ان جواسا حصن بالبحرین، کہ بحرین میں ایک قلعہ ہے جس کا نام جواس ہے، اور جہاں قلعہ ہوتا ہے وہاں حاکم بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے۔ وفی المبسوط انہا مدینۃ بالبحرین۔ امام یوسف، امام محمد، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک امام سمیت 3 آدمیوں کا جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب کے نزدیک امام سمیت 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس طرح کا تھوڑا تھوڑا جو ہوتا ہے نا اختلافات علماء خیر میں ہوتے ہیں، یہ علمی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے دلیل ضرور ہوتی ہے، لیکن جمعہ فرض ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، جمعہ تو فرض ہی ہے نا، جو اس کو نہ مانے گا کافر ہو جائے گا۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک والی کا ہونا یا اس کا اذان جمعہ اذن جمعہ ہے نا، امام صاحب کے نزدیک والی کا ہونا، پھر اس کا اجازت دینا، یعنی اذن جمعہ کی صحت کے لیے شرط ہے کہ والی ہو، پھر وہ اجازت دے بھی ٹھیک ہے اس یہاں پہ ایک مسجد ہے، یہاں آپ جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک شرط نہیں ہے، وہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہے اس سے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں باپ پہلے والی ہوتے ہیں نا، ولی ہوتے ہیں،
ایسے کاموں میں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں. جمعہ چونکہ فرض ہے تو اجازت نہیں ہوا کرتی. اور جو پانچواں مسئلہ ہے وہ امام صاحب کے نزدیک جمعہ کی ادائیگی کے لیے اذن شرط ہے. اللہ رب العالمین میں معاف فرمائے. ویسے بھی علاقوں میں جہاں کہیں مسجد ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت دیتی ہے، رجسٹرڈ کرتی ہے کہ جامع مسجد ہے یہاں پہ جمعہ ہوگا. تو محکمہ اوقاف ہمارے ملک میں رجسٹر کرتا ہے، سارے اسلامک کنٹریز میں ہی ہے. تو وہ انہی احادیث مبارکہ یعنی آیات کی روشنی میں، علماء خیر کی فرمان کی روشنی میں یہ ساری باتیں جو ہیں گورنمنٹ نے قانون پاس کی ہوئی ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ مسائل تھوڑے سے اگلے کلپ میں پھر اور بیان کروں گا کیونکہ کلپ بڑا ہو جاتا ہے. شکریہ.